وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 10 سے 12، 25-72 درس کا نمبر. آج کا موضوع: کیا ہم سب جہنم سے نجات کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے اہل ایمان، اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا. والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم. اور جو کافر ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے اور وہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. یہ اس لیے کہ خدا نے جو چیز نازل فرمائی انہوں نے اس کو ناپسند کیا تو خدا نے ان کے اعمال اکارت کر دیے. سامعین اکرام، سورہ محمد آیت نمبر 10. افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، وہ دیکھتے کہ کیا ہوا انجام، کیسا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے. دمر اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا. وللکافرین امثالھا، اور کافروں کے لیے، منکروں کے لیے ایسی ہی سزائیں ہیں. ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حامی ہے، مددگار ہے مومنوں کا. وأن الکافرین لا مولی لہم، اور کافروں کا کوئی بھی حامی یا مددگار نہیں ہے. دیکھیں، یہ بہت اہم بات ہے. دنیا میں انسان جب آتا ہے تو یہ ایک سوچ کے تحت زندگی گزارتا ہے، ایک یقین کے تحت زندگی گزارتا ہے. اور یہ بات نوٹ کر لیں کہ بغیر یقین کے، یعنی انسان جو بھی کرتا ہے وہ ایک یقین کے تحت ہی کرتا ہے. جو بھی زندگی گزارتا ہے ایک یقین کے تحت زندگی گزارتا ہے. اب یقین یعنی جو عمل ہے، اس کا جو بھی عمل ہے وہ اس کے یقین کی نشاندہی کرتا ہے. اگر اس کا یقین دنیا پر ہو کہ دنیا اور حاصل دنیا حقیقت ہے اور دنیا کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے، تو پھر یہ زندگی کا رخ دنیا کی طرف کر لے گا اور ساری جد و جہد جو ہے وہ دنیا ہی کے لیے کرے گا. اور یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے جس کا آخرت پر یقین نہیں ہے، اس کا یقین دنیا پر ہے،
اس کا رخ بھی دنیا کی طرف ہے اور یہ دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہے۔ دیکھیں یہ بہت سادہ سی بات میں نے کری اللہ تعالیٰ کی خاص عطا سے۔ آپ خود دیکھ لیں، دیکھیں جو پہلی 9 نمبر آیت ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو حق سے منکر ہے تو ہلاکت ان کا مقدر ہے، ورنہ تم زمین میں دیکھ لو ایسی نشانیاں موجود ہیں۔ فرعون کی لاش ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے مصر کے میوزیم میں، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ تم اللہ کی طرف جھک جاؤ، اللہ کی بندگی کرو اور غیر اللہ کی پرستش چھوڑ دو۔ یہ ایک دعوت وحید ہے جو کہ تمام پیغمبروں کی ہے۔ تمام پیغمبروں کی دعوت کا خلاصہ لا الہ الا اللہ۔ تو اچھا ہمارا دیکھیں اس کلمے کو تو ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ اس کلمے میں کیا معنی ہے اس کا، ہم اس کے معنی کو بھی نہیں جانتے۔ لا الہ الا اللہ کے معنی ہم نہیں جانتے، اور ہم اس کلمے کے خلاف یعنی کلمہ پڑھتے تو ہیں لیکن کلمے کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ جو بھی اللہ کے یعنی قرآن کی آیت ہے نا، من یدعو من دون اللہ لا برہان لہ فانما حسابہ عند ربہ، جو بھی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے گا اللہ تعالیٰ اس سے حساب ضرور لے گا۔ دیکھیں یہ بات بہت بنیادی ہے، اس کو تھوڑا سمجھیں۔ یہاں جو آیت نمبر 9 میں ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ زمین میں پھرو، چلو پھرو، دیکھو جس نے بھی کلمہ توحید پر عمل کرنے سے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ آج کا مسلمان ایک تو یہ ہے کہ کلمہ توحید کو جانتا بھی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں جانتا۔ دیکھیں اس کا مطلب میں بتاتا رہتا ہوں، ابھی پھر موقع ہے میں بتا دیتا ہوں کہ لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں۔ اللہ کی مرضی یعنی اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ، بس یہ مختصر بات ہے۔ اللہ کی مرضی بغیر پیغمبر کی اطاعت اور اتباع کے ہو نہیں سکتی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اچھا جو آیت نمبر 10 ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ افلم یسیرو فی الارض سے مراد کون لوگ ہیں، کس سے اللہ تعالیٰ یہ ہم سے مخاطب ہے۔ فینظرو، اے برائے نام مسلمانوں، اے اللہ کی توحید کو نہ ماننے والوں، اے اللہ کے حکم کے سامنے سر نہ جھکانے والوں، اے برائے نام مسلمانوں، تم تو رسول کی دعوت کا عملی طور پہ تم نے انکار کر دیا ہے، دنیا کو اپنا مدعا بنا لیا ہے، آخرت کی زندگی پر تمہارا یقین نہیں ہے، زندگی تم دنیا کے لیے گزار رہے ہو۔ تو تم دیکھو جو تم سے پہلے قومیں گزر چکی ہیں کہ وہ بڑی مضبوط قومیں تھیں، قوم عاد، قوم ثمود، تو لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، دمر اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، تو ان کا دنیا میں انجام خراب ہوا۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہ دنیا میں عذاب نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ دنیا میں عذاب کیا ہے کہ جب آپ کا دل سخت ہو جائے، آپ اللہ کی رضا کو نظر انداز کر کے زندگی گزارنے لگے اور اپنی مرضی کا اتباع شروع کر دیں، تو آپ تو بڑے بے وقوف ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ یعنی والعاجز من اتبع نفس ہوا وتمنى علی اللہ،
اور بڑا بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنی خواہشات کے بنا زندگی گزار رہا ہے، اس کے باوجود وہ اللہ سے توقع رکھتا ہے، وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ۔ تو ہم سب ایسے ہیں۔ ہمارا دیکھیں ایک جو یقین ہے اور جو کہ غلط ہے، جو کہ میں کہتا ہوں خوش فہمی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ روایتی طور پہ تو مسلمان ہو سکتے ہیں، جیسے کہ مدینے میں روایتی مسلمان تھے جن کے دل میں ایمان نہیں تھا اور وہ صرف ہماری طرح زبانی کلمہ گو تھے۔ سورہ منافقون باقاعدہ ایک سورت نازل ہوئی ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ ہمارا کلمہ جھوٹ پر مشتمل ہے۔ دیکھیں یہ بات بہت سادہ سی ہے، اس میں زیادہ پیچیدگیاں نہیں ہیں سمجھنے کے لیے۔ ہمارا یقین تو دنیا پر ہے، ہم نے منزل دنیا کو بنا لیا ہے، ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، آخرت پر ہمارا یقین صفر ہے۔ تو آپ دیکھ لیں اپنے طرز زندگی کو دیکھ لیں، ہم سب خواہشات نفس کے پجاری ہیں، شیطان اور نفس کے پجاری ہیں، ہم نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ دین اسلام سے ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ صرف زبان سے کہہ دینے سے اللہ کے نزدیک کوئی مومن نہیں بن سکتا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہاں قانون آپ مسلمان ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم مومن نہیں ہیں۔ دیکھیں مومن کہتے ہیں یقین کرنے والے کو، ہمارا یقین ہے دنیا پر، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، دنیا ہماری ترجیح نہیں ہے، اور ہم ہلاکت میں پڑ گئے ہیں، ہم ہلاک شدہ قوم ہیں۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، فتنے میں تو یہ پڑ گئے ہیں۔ ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، جو بھی حق سے انکار کرنے والا ہے جہنم نے اس کا احاطہ کر لیا ہے، جہنم کے پکڑ میں ہے، بس صرف آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، پھر آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ وللکافرین امثالها، جو منکر حق ہے، کافر کون؟ حق سے انکار کرنے والا، اللہ کو الہ واحد تسلیم نہ کرنے والا، دنیا کو منزل بنانے والا، آخرت کو ترجیح نہ دینے والا، یہ کافر ہے۔ اور یہ مثالیں اسی کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اچھا دوسری جو 11 نمبر آیت ہے، ذالک بان اللہ مولا الذین کفروا، یہ اس میں دونوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کا مولا ہے، کس کا دوست ہے۔ جو بھی دیکھیں یہ مضمون گزر بھی چکا ہے مختلف انداز سے، آپ کو میں نے بتایا تھا، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدم مضبوط کر دے گا۔ تو ہم لوگ جو ہیں دیکھیں، اللہ ہمارا مولا ہو یا نہ ہو، دیکھیں ایک بات تو یہ نوٹ کریں نا، اللہ اس وقت مسلمان کا مولا و مددگار نہیں ہے۔ واللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے، کارساز ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اللہ میرے لیے کافی ہے، بہت اچھا مولا ہے، بہت اچھا مددگار ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے لیے نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں ایمان نہیں ہے، ہم برائے نام مسلمان ہیں اور اسلام کو ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے، ورنہ آپ دیکھ لیں ہمارے درس پڑے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ، کوئی ان کو سرچ کرنے کی زحمت بھی محسوس نہیں کرتا، اور اگر کوئی کسی کی نظر بڑھ بھی جائے وہ اسے سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے، تقریباً اس وقت 1,500 ہمارے گروپ کے ممبرز ہیں، لیکن ان کے اثرات ویوز میں ان کے نام نہیں آتے، کیونکہ وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں۔
بس چینل کو سبسکرائب کر لینا، گھنٹی کا بٹن دبا دینا، اس میں تو کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ تو اس وقت یعنی آپ ممبر کہلائیں گے جب آپ وہ دیکھیں۔ میں خود درجنوں چینل میں نے سبسکرائب کیے ہوئے ہیں، لیکن ہر صبح جو ہے میں اس کو یعنی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، جو نوٹیفیکیشن آتا ہے نا اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، کیونکہ میری اس میں دلچسپی نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے چینل کا میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ میں صرف یہ بات نہیں کہہ رہا درس قرآن اور وائرل ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کو لوگ سنیں، اس کی ویوز آئیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ میرا درس نہیں، کسی کا بھی درس، اس پہ ویوز زیادہ نہیں ہوں گے، ایک فگر ہوگا۔ ہمارے درس کا تو کبھی 9 ویوز ہیں، کبھی 12 ہیں، کبھی جتنے بھی ہیں۔ ہاں، جو موضوع ان کو پسند آتا ہے لوگوں کو کہ ڈپریشن کا علاج مثال کے طور پہ، اس کے 33,000 ہیں۔ اب سب لوگ تو پریشان تو ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی جہاں بھی اس کو موقع ملتا ہے، ظاہر ہے بیمار آدمی تو اپنے مطلب کی بات سنتا ہے اور دیکھتا ہے، تو وہ ہمارا جو کلپ ہے وہ 33,000 لوگوں نے دیکھا ہوا ہے، 33K اپنی بیماری کے لیے کہ یہ کیا علاج بتاتا ہے۔ اور لیکن کوئی دیکھیں پھر وہ درس سن کے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کرتا کہ بھئی آگے کیا ہوگا یا اس کی مزید تفصیلات بتائیں، کوئی بھی، کیونکہ دین سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم نے اپنی پریشانیوں کا علاج ظاہر میں ڈھونڈا ہوا ہے، پیسے آ جائیں، شادی ہو جائے، بچے ہو جائیں، بنگلہ بن جائے، گاڑی لے لے، بس خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں نا، آپ کی خوشیاں، پریشانیاں، غم ساری دنیا سے وابستہ ہے۔ بہرحال جو آیت نمبر 11 ہے، اس میں کافر اور مومن کا اللہ تعالیٰ نے یعنی بیان فرمایا ہے کہ مومن جو ہیں ان کا میں حامی اور مددگار ہوں۔ اس سے پہلے جو آیت تھی 9 نمبر آیت، دمر اللہ علیہم، کہ جو حق سے انکاری ہے تو اس کو میں ہلاکت اس کا مقدر ہے۔ یہ دیکھیں میں باتیں تو کر رہا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ باتیں آپ کے لیے کوئی خاص اہمیت کی حاصل نہیں ہے، کیونکہ ہمیں دیکھیں قرآن پر یقین نہیں ہے، نہ اس حالات کو جو بیانات ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس کے ہمارے دل میں کوئی ہوک نہیں اٹھتی کہ یار میں کیوں ایسا ہوں، میں کیوں دنیا دار ہوں، میں نے کیوں دنیا کو ترجیح دے دی ہے، میں کیوں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں۔ یہ ہمارے لیے کوئی اہمیت کی بات نہیں ہے۔ ہمارا ایک رویہ ہے، اس پر ہم قائم و دائم ہیں ثابت قدمی سے، اور وہ دنیا داری کا رویہ ہے۔ لیکن ایک بات جو ہے جو آیت نمبر 11 میں ہے کہ اگر اللہ کو آپ حامی اور اپنا مددگار بنانا چاہتے ہیں تو آپ یقین کر لیں اللہ پہ اور اس کی ہدایت پر۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَحْمَتِهِ، تمہیں 2 رحمتیں اپنی جانب سے عطا کرے گا اور تمہیں بخش دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ۔ لیکن اگر آپ کا رویہ انکار حق کا ہے، وَإِنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، دیکھیں مختصر بات ہے، بالکل واضح بات ہے، اس میں کوئی یعنی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ میں نہ۔ جس نے بھی حق سے انکار کیا اس کا کوئی مولا و مددگار نہیں ہے۔ ہمارے سامنے یہ روزانہ معاملات آتے رہتے ہیں، لوگ جو ہے جب پکارتے ہیں اللہ کو تو وہ تو ناجائز پکارنا ہے، بہرحال اس کی میں تفصیلات نہیں بیان کرتا، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں مومنوں کا دوست و مددگار ہے، اور جو انکار حق کرنے والے ہیں ان کا کوئی دوست و مددگار نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ پھر ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب ایمان والے جو ہیں، اب یہ آیت جو ہے 12 نمبر، اس میں مومنوں اور
جو کافر ہیں، کافر دیکھیں وہ معنی نہ لے، وہ معنی لے جو میں آپ سے کر رہا ہوں اور جو حقیقی ہے، انکار حق پر کے مطابق زندگی نہ گزارنے والے، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو ان دونوں کا انجام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، ان اللہ یدخل الذین آمنوا، جو حق کی جنہوں نے تصدیق کی، اللہ کو منزل بنا لیا، اللہ کے لیے جنہوں نے زندگی اپنے خاص کر دی، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق جب یہ زندگی گزارنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو انعام میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر تم نے یقین کر لیا اور یقین کے مطابق عمل کیا، عمل الصالحات، تو میں تمہیں باغات میں، بہشتوں میں داخل کر دوں گا، جس کے نیچے نہریں، یعنی جس کے نیچے یعنی ضمن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ تو یہ ایک بہت اچھا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو دنیا ہمیں جنت کی کوشش کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے۔ ہم نے جنت اور دوزخ پر یقین صفر کر دیا اپنا، ہمارا یقین اب ہے دنیا پر۔ اب ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ جو انکار حق کرنے والے ہیں، والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، جو انکار حق کرنے والے ہیں میں بار بار آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ وہی معنی لیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ یا تو دیکھیں ہم نے یا تو حق سے انکار کیا ہوا ہے یا حق پر یقین کر لیا ہے۔ اس وقت آج کا مسلمان اس کا یقین باطن پر نہیں ہے، دین اسلام پر نہیں ہے، اور یہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے۔ اس کو گزارنی چاہیے تھی اللہ کو منزل بنا کے، اللہ کے راستے پر، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے تھی، لیکن اس کا چونکہ یقین نہیں ہے، حق سے یہ منکر ہے۔ اب ان کا کھانا پینا عیش تو کر رہے ہیں، یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، یہ چارپائیوں کی طرح کھا پی رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، یعنی چارپائے مطلب آپ جنگلی بھینس لے لیں، جو جنگلی جانور ہے نا، میں ذرا سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، جنگلی بھینسیں ہوتے ہیں اور وغیرہ، بس ہرن ہوتے ہیں، یہ جو بھی ہے جنگلی جانور جو ہیں، جو ہمارے ہاں پالتو ہو جاتے ہیں لیکن جنگلی جانور گھوڑے ہوتے ہیں، تو ان کا کیا کام ہے سوائے کھانے پینے کے؟ ہمارے ہاں جو آپ کے ہاں کتے بھی ہوتے ہیں، کتے اکثر جو ہے سڑک کے کنارے فٹ پاتھ کے ساتھ میں دیکھتا ہوں سوئے ہوئے پڑے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ان کا بس کھانا پینا، دوسرے پر بھونکنا اور اپنی جنس کی خواہشات پوری کرنا۔ کتے جو ہیں، میں آسانی سے آرام سے یہ لفظ کہہ رہا ہوں، کتے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے کتوں کی طرح ہونے کی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، مثال ان کی کتوں کی سی ہے۔ تو کتے کی زندگی کو لے لیں، پالتو کتے کے نہیں جو بازار میں پھرتے ہیں، کیا مقصد ہے ان کا؟ ہمارا کیا مقصد ہے؟ یہی کھانا پینا، عیش۔ آپ دیکھ لیں، عیش، آج باہر کھانا کھائیں گے، یہاں سیر کو جائیں گے، لانگ ڈرائیو پہ جائیں گے، سیر کریں گے اپنا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ساری چیزیں حرام ہیں، آپ تفریح کر سکتے ہیں، آپ آؤٹنگ کر سکتے ہیں، باہر کھانا کھا سکتے ہیں، حرام نہیں ہے، لیکن اللہ کو بلا کر اور زندگی کو ہی مدعا بنا کر اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں تو یہ جانوروں کی سی زندگی ہے۔ کتے کا کیا مقصد ہوتا ہے جو ہوتا ہے مطلب، اور جو اگر پالتو بھی اگر کسی کو کر لیں آپ، تو وہ تو پالتو کر لیتے ہیں جو صاحب لوگ ہوتے ہیں نا۔ کتا پالنا جو ہے یہ ناجائز ہے بغیر ضرورت کے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ کتے کا ذکر آ گیا نا،
کتے کو پالنا ناجائز ہے، یہ نجس ہے، اس کے یعنی سوائے ضروری بات کے اس کو آپ نہیں وہ کر سکتے۔ شکار کے لیے، مثال کے طور پہ شکار کے لیے جائز ہے، یا آپ کی وہ گھر ہے اور اندیشہ ہے چوری چکاری کا یا اس طرح نا، تو وہ آپ کو رات کو رکھوالی کے لیے۔ اس کے علاوہ کتے پالنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ ہمارا جائز ناجائز سے تو کوئی کام نہیں ہے۔ دیکھیں یہ بات بھی ایک آپ غور کیجئے نا، یعنی عام طور پہ ہم جو بھی کرتے ہیں تو اس کی کوئی خاص وہ نہیں ہوتی ضرورت۔ مثال کے طور پہ آپ نے کبوتر پال لیے تو اس کا کیا مقصد ہے؟ یعنی آپ کا تو ایک ایک لمحہ جو ہے وہ تو قیمتی ہے۔ اب آپ نے بڑا سا پنجرا گھر کی چھت پہ رکھ لیا اور کتوں کا وہ کبوتروں کا شوق کر رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ تو خیر دیکھیں، جب حق آپ کا مقصود نہ ہو تو پھر یہ غیر ضروری کام آپ اپنے لیے ڈھونڈ لیتے ہیں جس کا کوئی آپ کو یعنی جس کا حکم نہیں ہے۔ اب کبوتروں کو پالنے کا حکم تو نہیں ہے، ضروری احکامات آپ کو ادا کرنے چاہیے۔ زندگی اتنی آپ کی نہیں دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس میں آپ یہ فالتو شوق پالیں۔ کتوں کا شوق ہے، کبوتروں کا شوق ہے، بعض لوگ کیا میں اب کیا اس کو وہ کروں۔ تو اب یہ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس طرح تم کیسے زندگی گزار رہے ہو، کس لیے گزار رہے ہو زندگی۔ جو حق سے انکار کرنے والے ہیں یہ تو جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ۔ تو دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہیں سوچنے کی ہیں، سمجھنے کی ہیں، اور بجائے اس کے کہ آپ بنا سوچے سمجھے زندگی گزار دیں، آپ سوچ سمجھ کے زندگی کیوں نہیں گزار رہے؟ آپ کو وہ مقصد، آپ کو وہ وعدہ جو قرآن نے یاد دلایا ہے، وعدہ الست بربکم، قرآن نے آ کے یاد دلا دیا، تو آپ کو وہ وعدہ وفا کرنا چاہیے تھا۔ آپ تو اس وعدے کو کی خلاف ورزی کرنے، اس کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ اس وقت ہمارا رب اللہ نہیں ہے کم از کم، یعنی ہم یہ رب، اللہ کو رب تسلیم کر لینا، یہ بہت بڑی مفہوم رکھتا ہے اور بہت وسیع معنی ہے۔ ابھی یعنی تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن آپ نے دنیا کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ یہ میری امداد کرے گا، یہ کاروبار میرے کام آئے گا، یہ پیسے میرے کام آئیں گے، یہ زیورات کام آئیں گے، یہ کام آئے گا، وہ کام آئے گا۔ آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا جب ضرورت پڑے گی آپ کو اللہ کے سوا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لهم ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لهم۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها۔ کیا انہوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ خدا نے ان پر تباہی ڈال دی اور اسی طرح کا عذاب ان کافروں کو ہوگا۔ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم۔
یہ اس لیے کہ جو مومن ہیں ان کا خدا کارساز ہے اور کافروں کا کوئی کارساز نہیں۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوى لهم۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو خدا بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں داخل فرمائے گا، اور جو کافر ہیں وہ فائدے اٹھاتے ہیں اور اس طرح کھاتے ہیں جیسے حیوان کھاتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم